السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے، الہادی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم لوگ علمی ایپیسوڈ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ الہادی آرگنائزیشن کافی لمبے عرصے سے دینی خدمات کو انجام دے رہا ہے، اسی کے پیش نظر ہم لوگ یہ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوتے ہیں جس میں ہمارا موضوع ہے تحریک کربلا اور اخلاقیات انسانی، جس پر گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر فیضان رضا نقوی صاحب قبلہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج جو ہمارے سوال ہیں یہ عزاداری کے متعلق ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، آج جو ہمارا سوال ہے، کیونکہ ہم ابھی تک تحریک کربلا بیان کر رہے تھے، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ ہمیں بہت اچھے سے سمجھا رہے تھے اور ہمارے ناظرین اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ ان کو اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس بات کا ہمیں بہت خوشی ہے۔ قبلہ ہم سوال کرتے ہیں، عزاداری کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ عزاداری کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ بالکل ایک واضح جس کی جواب ہے، لیکن کچھ چیز کیا ہوتے ہیں، جیسے کہ عربی کا مقولہ ہے کہ جو چیز زیادہ واضح ہوتی ہے وہ چیز زیادہ مخفی بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اظہر الشے جو ہوتی ہے، جو چیز زیادہ واضح ہو جائے، اگر کہا جائے کہ سورج کیا ہے تو اس کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو صرف یہ اشارہ کر دینا کہ یہ سورج ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جی، تو عزاداری سید الشہداء اگر ہم اس کی تعریف کریں اپنے نوجوان بچوں کے لیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو امام مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اور واقعہ کربلا کی یاد میں جو کچھ بھی شعائر اور علامتیں امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہیں ان کی یاد کو منانا، چاہے وہ قولی اعتبار سے یعنی کہنے کے اعتبار سے، چاہے وہ فعلی اعتبار سے افعال کے اعتبار سے، اور چاہے وہ آثار کے اعتبار سے۔ تو عزاداری اس کو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرنا اور ان کے غم کو یاد کرنا، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فعل کے اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ منظر کشی کے اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ مجالس عزا کے اعتبار سے ہو۔ یہ عزاداری ہے سید الشہداء۔ اچھا قبلہ، سوال یہ ہے کہ عزاداری کیسے کرنا چاہیے؟ ہم ناظرین کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے سمجھایا جائے۔ دیکھیے، عزاداری پہلا والا جو آپ کا سوال ہے عزاداری کیا ہے، جی، اور اور یہ دوسرا سوال کہ عزاداری کیسے کرنا چاہیے۔ عزاداری کیا ہے، اس کو اگر ہم تفصیل میں جائیں، ابھی تو میں نے صرف آپ کو تعریف کر دی کہ جو غم امام مظلوم کربلا میں انسان افعال اور اقوال کے ذریعے سے یاد دہانی کرے وہ عزاداری ہے، لیکن اگر ہم عزاداری کی حقیقت کی طرف جائیں تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے تعریف، ایک ہوتے ہیں مصادیق۔ تو تعریف تو یہ ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں، پہلے سوال کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا ایک زاویے سے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی عزاداری اسے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کو منانا، چاہے افعال، لیکن اب یاد کس طریقے سے منائی جاتی ہے؟ مجلس کے اعتبار سے منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جلوس کے اعتبار سے منائی جاتی ہے، ذوالجناح کے اعتبار سے منائی جاتی ہے، علم کے اعتبار سے، تعزیے کے اعتبار سے، اور عماریوں کے اعتبار سے، اس کے علاوہ سبیل کے اعتبار سے سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ تو مصادیق عزاداری کے بہت ہیں، اور تعریف کیا ہے؟ صرف ایک یاد منانا، چاہے وہ اس کے الگ الگ۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم حقیقت عزاداری کو سمجھیں کہ قرآن اور احادیث سے معصومین کی روشنی میں کہ حقیقت مصادیق عزاداری کیا ہے، تو اس سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ بہت ناظرین اس چیز کو غور کیجئے گا کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ عزاداری کیا ہے تو اس سے وہ چیزیں ضرور نکل جائیں گی کہ جس کو رسمیں کہا جاتا ہے، یا وہ جو اپنے اعتبار سے ظاہر ہے الگ الگ شہروں میں الگ الگ انداز سے عزاداریاں ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو عزاداری بنام عزاداری میں داخل ہو گئی ہیں، لیکن اس کو ہم عزاداری نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک رسم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے،
ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، یہ تو اس رسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو ہم عزاداری کا نام نہیں دے سکتے۔ رہا آپ کا سوال یہ کہ عزاداری کو کیسے منانا چاہیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے مجید نے کسی بھی شے کی یاد کو منانے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ تو اب جیسے کہ قربانی بقرعید ہم مناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کس کی یاد ہے؟ جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، اور جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا چاہی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دمبا آیا، تو ان کی یاد میں جو ہے وہ ہم کیا مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کرتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کی جو کیفیت اور طریقہ ہے وہ معصومین نے بتایا ہے، اور اسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء کا جو انداز اور طریقہ اور سلیقہ ہے وہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ عزاداری کی کیفیت اور نوعیت، یعنی کس انداز سے، طرز عزاداری، طریقہ عزاداری، ایک چیز ہوتی ہے یہ، اور دوسری چیز ہوتی ہے آداب عزاداری۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، آداب اور طرز اور طریقہ عزاداری۔ تو کچھ طریقے وہ ہیں کہ جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں موجود تھے اور اس زمانے کے اعتبار سے بتائے ہیں۔ مثلا جیسے گریے کا مسئلہ ہے، مجلس عزا ہے، مراسی ہے، یہ آئمہ کے زمانے میں دیبل خزائی اور جو ہیں وہ کمیت اور دوسرے مطلب شورائے کرام مراسی امام کے بارگاہ میں لے کر آتے تھے، اور امام جو ہیں وہ کیسے مجلس عزا کرتے تھے، تو یہ طریقہ معصومین نے بتایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے جیسے ناظرین زمانہ ہوتا ہے اس اعتبار سے جو ہیں کچھ چیزوں بڑھتی ہیں اور کچھ چیزیں گھٹتی ہیں، کچھ چیزیں بڑھتی ہیں، کچھ چیزیں گھٹتی ہیں۔ اب زمانے کے اعتبار سے اب اسی وجہ سے ہمارے بعض سب نہیں، بعض برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ مثلا عزاداری میں بہت سی چیزیں بدعت ہیں، ہے نا، تو یہ بدعت کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو بدعت کی جو ہے وہ دو تعریفیں ہوتی ہیں، کہ دو تعریفیں، ایک بدعت جو اہل سنت کے بعض افراد کہتے ہیں وہ یہ کہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو عصر رسول میں جو چیز تھی اور اس کے بعد میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ بدعت ہے، جو عصر رسول میں ہے وہ دین ہے، ہاں بالکل، جو پھر بعد میں آئے وہ بدعت ہے۔ تو اس تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ صرف گھڑی نہیں، ہر انسان کا وجود بھی بدعت ہے، وجود بدعت ہوگا، اور یہ بالکل تعریف جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کو خود وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کیونکہ اس چیز کی طرف وہ متوجہ ہوئے کہ بھائی عصر رسول میں نہ جانے کون سی چیزیں تھی، اور آج اس زمانے میں آج بزنس کا طریقہ بدل گیا، آج جو ہے وہ رہنے کا طریقہ بدل گیا، کھانے کے طریقے، آج مرغن غذائیں لوگ کھا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، تو ساری چیزیں بدل گئیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ساری چیزیں بدل گئیں تو اب انہوں نے اس چیز کو کہا کہ نہیں یہ بدعت کی تعریف صحیح نہیں ہے، بلکہ بدعت دو طریقے کی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، ایک بری بدعت اور ایک صحیح بدعت، اور بعض نے تو یہ بھی تقسیم کی کہ وہ 5۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف بدعت کی صحیح نہیں ہے، تو وہ دوسری تعریف لے کر آئے جس کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ شریعت میں وہ چیز داخل کر دینا کہ جو شریعت میں جس کا وجود نہیں ہو، صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل نہ ہو شریعت میں داخل کرنے کی، تو وہ چیز داخل کر دینا، اور اس کو ہم وہ بدعت ہے، اور اس کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی چیز داخل ہو اور پھر اس کو جو ہے شریعت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شریعت میں صرف داخل ہی نہیں ہے بلکہ شریعت کا ایک اساسی رکن ہے، شریعت کا ایک مین پوائنٹ ہے کہ جس پر جو ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اب جب مصادیق کی بات آتی ہے تو اس پر الگ الگ ہم بحث کر سکتے ہیں، ہم الگ الگ طریقے سے بحث کر سکتے ہیں۔ تو کیفیت عزاداری وہ کچھ طریقہ عزاداری وہ ہے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتائی ہے، اور کچھ وہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے جگہ کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ طریقہ، وہ چیز، وہ انداز جو عزاداری کا ہے وہ مقصد امام حسین سے دور نہ کرتا ہو اور شریعت میں اس کا جواز ہو، وہ حرام نہ ہو، تو پھر وہ ہر طریقہ جائز ہے۔ اس لیے کہ معصوم امام صادق کی حدیث ہے، رحم اللہ، خدا رحم کرے من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اب چاہے زندہ کرنے کا طریقہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے، خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہے یفرعو، امام صادق یفرعو بفرحنا و
یحزنوا بحزننا پر وہ انسان خدا رحم کرے اس انسان پر جو ہمارے غم میں غمگین ہو اور ہماری خوشی میں خوش ہو. اب اپنے اپنے طریقے کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں مثلا لال کپڑا پہننا کیسا ہے؟ خوشی کی علامت، خوشی کی علامت ہے نا. اور سفید کپڑا کیسا؟ وہ غمگین نارملی پہنتے ہیں. یا پھر اس کا کیا نام ہے، جب غم میں ہندوؤں میں عام طور سے غم کی علامت مانا جاتا ہے. لیکن اسلام اور کرسچینٹی اور یہ ساری جگہ پہ سفید کپڑا جو ہے یہ خوشی کی علامت مانا جاتا ہے، خوشی کی علامت مانا جاتا ہے. اور لال کپڑا کوئی خوشی کی علامت نہیں ہے. تو یہاں اگر ہم محرم میں لال کپڑا یا پیلا کپڑا یا اس سے کیوں اجتناب کرتے ہیں بر صغیر میں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خوشی کی علامت ہے. لیکن ان علاقوں میں جیسے کہ جہاں عراق ہے یا یورپ ہے کہ جہاں یہ خوشی کی علامت نہیں مانا جاتا تو وہاں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اعتبار سے بھی طریقہ ہوتا ہے، طریقے چینج ہوتے ہیں. جی اچھا حضور، آپ نے عزاداری ہمیں بتایا، عزاداری کیسے کرنا چاہیے، عزاداری کیا ہے یہ بتایا. اب سوال یہ ہے جو ہر ذہن میں سوال، عزاداری کیوں کریں، مقصد کیا ہے، کیا دکھانا؟ دیکھیں عزاداری کیوں کرنا چاہیے، مقصد عزاداری کیا ہے؟ مقصد عزاداری وہی ہے کہ جو مقصد شہادت امام حسین ہے. اگر اس کو ہم مختصر طریقے سے کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد عزاداری کے منانے کا مقصد، ہدف، پرپس، ریزن سب وہ ہے غایت کہ جو امام کی شہادت کا سبب ہے. تو امام کی جو شہادت ہے، ہم اس شہادت کو زندہ، اس شہادت کے مقصد کو، شہادت کو بھی اور اس شہادت کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری مناتے ہیں. اور اب امام کی شہادت کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ بہت ہیں، اور ان میں سے اساسی مقصد کیا ہے کہ سماج میں اچھائیاں کا رواج ہو اور برائیوں سے روکا جائے. تو لہٰذا عزاداری سید الشہداء کا اصل ہدف یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ جو مقصد شہادت امام حسین ہے اس کو زندہ کرنا ہے. اور وہ تین چیزیں ہم ایک جملے میں بیان کر سکتے ہیں. پہلا چیز بیان دین، یعنی دین کو بیان کرنا. دوسری چیز دفاع دین، دین کا دفاع کرنا. عزاداری سے دین بیان کیا جاتا ہے، عزاداری سے دین کا دفاع کیا جاتا ہے، ڈیفنس کیا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے دین کے اوپر عمل کرنا. تو عزاداری ایک عملی طور سے، پریکٹیکلی طور سے جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے ہمیں جو ہے وہ دین پر عمل کرنا ہے. اچھا قبلہ تقریباً 61 ہجری کے بعد یہ 1482 یعنی تقریباً 1381 سال ہو گئے اس سانحہ کو جو کچھ واقعہ ہوا. اس کے بعد ہم لوگ ہر سال جلوس لے کر کیوں نکلتے ہیں؟ جلوسی شکل یہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں 2 مہینے 8 دن، یہ سب کیوں؟ دیکھیے اب کیونکہ جلوس میں الگ الگ کیفیتیں ہیں تو سب کے پیچھے چاہے وہ علم مولا عباس ہو یا تابوت امام حسین ہو یا تازی اور الگ الگ جو مصادیق، سب کے پیچھے ایک الگ الگ ریزن اور سبب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور لہٰذا جلوس بشکل عام جلوس، تو دیکھیے جلوس کس کا اٹھایا جاتا ہے، جلوس کس کے نکالے جاتے ہیں؟ جلوس اس کے نکالے جاتے ہیں جو فاتح ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جلوس حقیقت میں جلوس نہیں ہے بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کی نشانیاں ہیں. اور ہم اس جلوس عزا کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فاتح ہیں اور یزید کو شکست ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر زمانے میں، ہر وقت میں جو ہیں وہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں اور مظلومیت کا ہم ساتھ دیتے ہیں. اسی لیے امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ سن 61 ہجری تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ قیامت تک رہے گا. ہر دور میں جو ہے وہ حسینی مزاج رکھنے والے افراد رہیں گے اور ہر دور میں جو ہے وہ یزیدی مزاج رکھنے والے افراد ہیں. تو لہٰذا ہم جلوس نکال کر یہی بتاتے ہیں کہ ہمیشہ ہم حسین اور حسینی مزاج رکھنے والے افراد کی تائید کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حق کی جو ہے وہ کامیابی اور کامیابی ہوتی ہے. اچھا ناظرین، آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ انہی سوالات کے اور جوابات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آگے کے سوال اور جوابات لے کر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں
کہ عزاداری کے حوالے سے کوئی ایک مختصر طریقے پیغام ہمارے ناظرین کو پہنچائیں قبلہ؟ دیکھیے، یوں تو اہداف اور مقاصد عزاداری سید الشہداء بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسے کہ بھائی دانش نے سوال کیا کہ مقصد عزاداری کیا ہے، اور ہم ہر سال جو ہے وہ جلوس عزا کو نکالتے ہیں، امام کی تعزیہ داری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء کو مناتے ہیں اور ہم عزاداری مظلوم کربلا کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ چینجنگ آنا چاہیے، اس لیے کہ جیسے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں اور اس کا غم منا رہے ہیں جو کائنات میں اشرف کائنات ہے، جس کے لیے امام رسول اسلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، چراغ ہدایت ہے، اور سفینۃ النجات ہے، نجات کا جو ہے وہ کشتی اور سفینہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو اور امام کا غم ایسے منائیں کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، کہ ہر سال جیسے جیسے محرم آتا رہے اس اعتبار سے ہم اپنے اندر یہ محسوس کریں کہ ہم گزشتہ سال جیسے سے اس سے بہتر جو ہے وہ اب ہوئے ہیں، اور اسی لیے امام نے فرمایا وہ انسان ملعون ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ اپنے اخلاقیات میں، اپنے علم میں، اپنے دین میں جو ہے وہ بہتر سے بہتر ترقی کرتے رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کوشش کیجئے کہ جب ایام عزا منائیں، یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد، تو صرف 2 مہینے 8 دن تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس سلسلے کو آگے تک بڑھائیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مناسبتیں، ہر مناسبت میں زیارت امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تحریک کربلا ایسی ہے کہ اس کو آپ ہمیشہ احیا رکھیں، ہمیشہ اسے زندہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل اور ہمارے قول سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یقیناً ہم حسینی ہیں اور ہم حسین کے ماننے والے ہیں، یہاں تک کہ مولا بھی یہ کہیں کہ یقیناً یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔